السلام علیکم دوستو، ٹائیفائڈ فیور جو کہ پاکستان انڈیا میں بہت زیادہ کامن ہے، یہ کیا بیماری ہے، کیسے ہوتی ہے، کس طرح ٹھیک ہوتی ہے، بار بار کیوں ہوتی ہے، اس کی پریونشن کیا ہے؟ جی ہاں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹائیفائڈ فیور کے بارے میں۔ ٹائیفائڈ جو کہ ایک انفیکشن ہے اور سب سے پہلے پیٹ میں ہوتا ہے، تو آپ کو ڈائریا یا لوز موشن ہوگا، باڈی پہ ریش آ سکتا ہے۔ یہ بیماری جو بیکٹیریا کرواتا ہے اس کا نام ہے سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا۔ یہ بیکٹیریا کس طرح پھیلتا ہے؟ ایک انسان سے دوسرے انسان میں یہ بیکٹیریا فیکو اورل روٹ سے پھیلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ واش روم جانے کے بعد اپنے ہاتھ صحیح طرح سے صاف نہیں کرتا، یا کوئی فوڈ ہینڈلر ان ہائیجینک ہو، یا پھر آپ کسی ایسی جگہ سے کھانا کھا لیتے ہیں جہاں پہ سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا کی کنٹامینیشن ہو سکتی ہے، تو وہاں سے سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا آپ کے جسم میں گھس جائے گا۔ سب سے پہلے پیٹ میں آئے گا، پیٹ سے آنتوں میں، اور آنتوں سے خون میں شامل ہو جائے گا، پھر لمف نوڈز میں، گال بلیڈر میں، سپلین میں، لیور میں اور دوسرے باڈی آرگن تک پہنچ جائے گا۔ کچھ لوگوں میں سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا موجود تو ہوتا ہے پر ان کو بیماری نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ کیریئر بن چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا سٹول کے ذریعے کئی سالوں تک پھیلاتے رہتے ہیں اور ٹائیفائڈ فیور کی بیماری کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جب سٹول کو صحیح طرح ڈسپوزل نہیں کرتے تو اسی لیے ٹائیفائڈ فیور زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز میں پھیل رہا ہے۔ جب بھی آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پہ ہائیجینک کنڈیشنز پور ہوں تو ضروری ہے کہ ٹائیفائڈ فیور کی ویکسین کی جائے۔ سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا کسی بھی طریقے سے جسم میں داخل ہوا، اس کے بعد پیٹ میں آیا، پیٹ میں آنتوں میں انفلامیٹری انفیکشن کرے گا تو مریض کو ڈائریا ہوگا، شدید ڈائریا ہوگا، لوز موشن ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، ہائی گریڈ فیور ہوگا۔ اور فیور جو ہے نا وہ سٹیپ لیڈر پیٹرن میں ہوتا ہے، یعنی کہ صبح کو 101 فارنہائٹ بخار ہوگا تو دوپہر کو 102 ہوگا، شام کو 103 ہوگا اور رات کو 104 فارنہائٹ بخار ہوگا۔ اس کے علاوہ جنرلائز باڈی ریش ہوگی جو کہ زیادہ تر ایبڈومن اور چیسٹ پر ہوتی ہے، اس کو ہم روز سپورٹس بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے سمٹمز ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ لیٹرین میں خون آنا، ٹھنڈ لگنا، کچھ دماغی سمٹمز بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کنفیوژن، ڈیلیریم، ہیلوسینیشن، آوازیں سننا، چیزیں دکھائی دینا، لیک آف اٹینشن، ناک سے خون بہنا، کمزوری ہو سکتی ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ایسے کوئی بھی سمٹم ظاہر ہوں تو جلد از جلد اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ ڈاکٹر آپ کی علامات دیکھے گا، فزیکل ایگزامینیشن کرے گا، اس کے بعد ٹیسٹ کرے گا۔ سی بی سی میں آپ کے WBCs بڑے ہوں گے۔ بلڈ کلچر اگر پہلے ویک میں کر لیا جائے تو سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا پکڑا جا سکتا ہے۔ سیلمونیلا اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر IgM اینٹی باڈی موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن چل رہا ہے۔ اگر IgG اینٹی باڈی موجود ہو تو اس کا مطلب ہے کہ انفیکشن پہلے تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔
اس کے علاوہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ چیک کریں گے کیونکہ بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ سٹول کلچر سے بھی سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا پکڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوگا علاج 2 حصوں میں۔ پہلے حصے میں تو مریض کو ڈائریا ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، تو اس کے لیے مریض کو فلوئڈ اور الیکٹرولائٹ لینے ہوں گے۔ یہ مریض خود ہی لے لیتا ہے اگر الٹی نہ آ رہی ہو تو۔ اگر الٹی آ رہی ہے تو مریض کو ہاسپٹلائز کرنا ہوگا اور وہاں پہ آئی وی گلوکوز لگائی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں بیکٹیریا نے مرنا ہے اینٹی بائیوٹکس سے، پر اس میں بھی آج کل مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ لوگ اپنے طور پر اینٹی بائیوٹکس کھاتے رہتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیکٹیریا ریزسٹنس اختیار کر جاتے ہیں اینٹی بائیوٹکس سے۔ تو اس لیے ڈاکٹر کو بڑے ہی محتاط طریقے سے اینٹی بائیوٹک چوز کرنی ہوتی ہے سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا کے لیے۔ جب سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا مرے گا تب ہی مریض کو آرام آئے گا۔ نارملی 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں ٹائفائڈ فیور کی سمٹم اینڈ ہونے میں۔ جتنا جلدی علاج شروع ہوگا اتنا اچھا آؤٹ کم ہوگا۔ اگر علاج میں دیر کی جائے تو کمپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میننجائٹس ہو سکتی ہے، مائیوکارڈائٹس ہو سکتی ہے، کڈنی فیل ہو سکتی ہے، پھر انٹیسٹینل بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آنتوں میں اتنا سیویئر انفیکشن ہو جاتا ہے کہ آنتوں میں سوراخ ہو جاتا ہے اور سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا پورے پیٹ میں پھیل کر پیریٹونائٹس کروا سکتا ہے۔ اگر ایسے سیریس کمپلیکیشنز ہو جائیں تو سیپسس ہو کے جان بھی جا سکتی ہے۔ تو کائنڈلی جب بھی آپ کو ایسے علامات ظاہر ہوں اپنے ڈاکٹر سے جلد از جلد رجوع کریں، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیلدی، تھینک یو۔